Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 16 and we have done 3 questions of the poem The Hollow Man in the last lecture, and today we have to do the next 3 questions, and with it we will discuss important synonyms from the poem The Hollow Man regarding examination. So this poem is written by T.S. Eliot, we know, because we have discussed all the details about the poet and the theme of the poem or translation also in the last lecture. So, first of all, we will start from the question answers. Question number 4 is, what is the main idea or central idea of the poem? मतलब कि जो मेन आइडिया है, जो मरकज़ी ख़याल है, दोनों का मतलब यही होता है, मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया मीन्स जो मरकज़ी ख़याल है पोइम का, नज़म का, वो क्या है. द पोइम इज़ अ सेटायर, एक तंज है और मॉडर्न मैन, जदीद आदमी पर, हु पोजेसेस, जिस रखता है वर्थलेस करेक्टर. पोजेस मीन्स समथिंग इन पोजेशन, आपकी मलकियत में कोई चीज़ हो, यू हैव समथिंग विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर कुछ ऐसा मौजूद हो या आपके पास कुछ हो. सो पोजेस मीन मलकियत में होना. वर्थलेस करेक्टर यानी वर्थलेस मीन वैल्यूलेस, जिसकी कोई कदर कीमत ना हो, बेमुकत, करदार, करेक्टर करदार को कहते हैं. सो ये पोइम, ये नज़म एक तंज है जदीद इंसान पर, आदमी पर, जो एक बेमुकत किरदार रखता है. ही इज़ फेथलेस, वो एतबार के काबिल नहीं है, और इनएक्टिव है, यानी कि उसमें वो मोशनलेस है, उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्टिवनेस नहीं है उसके अंदर. एंड इनएफिशिएंट और गैर मौसर है. ही स्पेंड्स मीनिंगलेस, वो गुजारता है मीनिंगलेस, बेमायनी एंड पर्पसलेस और बेमकसद लाइफ, जिंदगी. वो बेमायनी और बेमकसद जिंदगी गुजारता है. ही हैज़ नो एम, उसका कोई मकसद नहीं है. एंड डायरेक्शन और सिमत नहीं है, यानी उसको पता ही नहीं है कि मैंने किस वे में जाना है, क्या करना है. जब आपके पास एम नहीं होता, वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, कि जब आपके पास एम नहीं है, मकसद नहीं है, व्हेन यू हैव सम एम, तो आपको पता होता है कि आप, ये सिमत होती है, डायरेक्शन होती है, जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब आपके पास एम ही नहीं है, जिंदगी गुजारने का मकसद ही नहीं है, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेमायनी है, बेमकसद है. तो सेम इसी चीज़ को डिस्कस किया है टी.एस. एलियट ने इस पोइम में. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब, शायर कैसे करता है बयान, द वॉइसेस ऑफ द हॉलो मैन, आवाज़ों को जो हॉलो मैन हैं, खोखले लोग हैं, यानी खोखले लोगों की, आदमियों की आवाज़ों को शायर कैसे बयान करता है. He says, वो कहता है, that their voices, के उनकी आवाज़ें are meaningless, बेमायनी हैं, as wind passes through the, जैसे कि हवा passes, गुजरती है, through dry grass, खुश्क घास पर से, and as the voices created, और जैसे कि आवाज़ें पैदा होती हैं by rats feet, चूहों के चलने से, over broken pieces of glass, टूटे हुए टुकड़े किसके, शीशे के, यानी टूटे हुए शीशे के टुकड़ों पर जब चूहा चलता है, या जब हवा गुजरती है खुश्क घास पर से, तो जो आवाज़ पैदा होती है, जिस तरह वो मीनिंगलेस होती है, बेमायनी होती है, सेम इसी तरह से हॉल, जैसे उनका कोई मकसद नहीं होता ना, उनका क्या मकसद है उस आवाज़ का, कोई मकसद नहीं है. सो ये इसी तरह से कहता है कि ये जो आज का इंसान है, उसकी आवाज़ भी ऐसे ही है. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट डज द पोइट मीन्स, शायर का क्या मतलब होता है बाय शेप विदाउट फॉर्म, यानी कि शेप, फिगर विदाउट फॉर्म, जिसमें कोई तनासुब नहीं है, कोई जिसकी शक्ल नहीं है. शेप विदाउट फॉर्म यानी कि शेप, फिगर कह लें, हुजम कह लें, जिसका कोई तनासुब नहीं होता, जो बगैर तनासुब के हो. मीन्स उसका मतलब होता है, मॉडर्न मैन हैव फिजिकल फीचर्स, कि जो जदीद आदमी हैं, इंसान हैं, उनके पास फिजिकल फीचर्स जो हैं, यानी कि जिस्मानी जो है वो फीचर्स मौजूद हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, जिस तरह के इंसान के होते हैं, इंसानों के बॉडी पार्ट्स वो मौजूद हैं. बट दे आर डिप्राइव्ड, लेकिन वो महरूम हैं ऑफ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, जो इंसानी खसूसियात हैं उससे वो महरूम हैं. दे डू नॉट हैव द क्वालिटीज, उनके पास नहीं है वो खसूसियात, विच मेक देम डिस्टिंग्विश्ड, जो उसको बनाते हैं डिफरेंट दूसरों से.
ایز یو نو کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے, یعنی سب سے ڈفرینٹ ہے, اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے پاس, اور وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے, یہ مطلب رانگ ہے, یہ رائٹ ہے, اس کو کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یہ اور اس کو کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اگر اس کو یوز نہیں کرتا, وہ سوچنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا, تو اٹ مینس کہ وہ ڈفرینٹ نہیں ہے. پھر اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے کہ جس کو جو بتایا جائے بس وہ کیے جا رہا ہے. اپنی عقل کا استعمال, جو عقل دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے, سو جس کو استعمال کر کے وہ اپنی جو ہے لائف کو گزارتا ہے, اس کو گزارنی چاہیے. اور اگر وہ اس کو نہیں گزارتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اور باقی کریچرز میں, مخلوقات میں کوئی فرق نہیں ہے. سو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ ٹی ایس ایل ایٹ میں بتا رہا ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو دا کوالٹیز وچ میک دیم ڈسٹنگوشڈ, کہ ان کے پاس اب وہ خصوصیات نہیں رہی جو انہیں ڈفرینٹ بناتی ہیں. سو وی ہیو کمپلیٹڈ کوشچن آنسرز اینڈ ناؤ امپورٹنٹ سینونیمز فرام دا چیپٹر. ورڈس میننگس ہیں, سینونیمز میں آتے ہیں. میننگ, سیم میننگ جو ہوتا ہے وہ سینونیم ہوتا ہے, جس کو مترادف بولتے ہیں. تو فرسٹ چیپٹر آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو ایگزامینیشن کے اکارڈنگ امپورٹنٹ سینونیمز ہیں, اہم ہیں, ہم ان کو ڈسکس کریں گے. تو فرسٹ ورڈ از ہالو. ہالو ایمپٹی آف اسپرچولیزم, یعنی کہ جو روحانیت سے خالی ہو, کھوکھلے ہوں, روح نہیں ہے, سول لیس ہے. اسٹفڈ ہے, بھرا ہوا ہونا, یعنی کہ بھوسا جس کو ہم بولتے ہیں. فلڈ ود اسٹراز, یعنی کہ جو بھرا ہوتا ہے تنکوں سے. آف مٹیریلزم, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مادی پرست ہیں, یعنی جو بس حیوانیت ہے, انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نیکسٹ ہے, اچھا یہ ورلڈلی بھی آ سکتا ہے, یعنی دنیا کا صرف ان کو ہے فکر, آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. وسپر ہے, مرمر, یعنی کہ سرگوشی کرنا. اسپیک لو, سلو, آہستہ آواز میں بات کرنا. نیکسٹ ہے سیلر. سیلر مینس انڈر گراؤنڈ روم. انڈر گراؤنڈ روم مینس کہ جو تہ خانہ ہے, جو زیر زمین اگر جو کمرہ موجود ہے, اس کو ہم بولتے ہیں سیلر. شیپ, آؤٹر فگر. آؤٹر فگر جو آپ کی ظاہری جسامت ہوتی ہے, فزیکل فگر ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں شیپ. پیرالائزڈ یعنی مفلوج, کرپلڈ, ٹھیک ہے, اور ڈس ایبلڈ, یہ اس کے جو ہے سینونیمز ہیں. نیکسٹ ہے جیسچر. جیسچر مین موومنٹ, حرکات کو بولتے ہیں, حرکت کو بولتے ہیں, سگنل کہہ لیں. آپ جو ہے وہ اس میں کسی کو کوئی آپ سگنل دیتے ہیں, چاہے آپ اپنی لینگویج ورڈز کو یوز نہیں کر رہے, لیکن آپ کی باڈی لینگویج ہے, جیسچرز ہیں, حرکات ہیں, جس کے تھرو آپ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اٹس اے سگنل اور موومنٹ. وائلنٹ. وائلنٹ مین اینی انٹینس پیشن, کوئی شدید جذبہ, ٹھیک ہے. وہ اس میں جو کہ یوز کیا ہے ٹی ایس ایل ایٹ نے, تو اس کے اکارڈنگ ہم اس کا میننگ ایکسائٹیڈ لگا رہے ہیں, کیونکہ ایکسائٹیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے پرجوش, جس میں اس نے پرجوش ایکسائٹیڈ سولز کی بات کی ہے نا, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے لیننگ. لیننگ مین سپورٹنگ, سپورٹ, سہارا لینا. ریکلائننگ یعنی آپ کسی کا سہارا لیتے ہیں, کسی پر بوجھ ڈالتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے لیننگ. سو دیز آر دا امپورٹنٹ سینونیمز فرام دا پوئم دا ہالو مین. ناؤ come to the next slide, pairs of words. We have to do 91 to 100 pairs of words today. So start from the word economic. Economic means معاشی, ٹھیک ہے. Our economic condition, ہماری جو معاشی حالت ہے, is going bad towards, وہ بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے, day by day, روز بروز یا ہر گزرتے دن کے ساتھ. اکنامک معاشی مین پیسوں کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے. اکنامکس معاشیات, ٹھیک ہے, یہ ایک سبجیکٹ ہے. اکنامکس از مائی فیورٹ سبجیکٹ. اکنامکس یعنی معاشیات جو ہے وہ میرا پسندیدہ مضمون ہے. نیکسٹ 92 ہے ایلڈر. ایلڈر مین بڑا یا بڑی. مائی ایلڈر بردر از اے پولیس آفیسر. میرا جو بڑا بھائی ہے وہ پولیس کا افسر ہے, یعنی پولیس میں افسر ہے. نیکسٹ ہے اولڈر. اولڈر مینس یو کین سے زیادہ جو پرانا ہو جائے یا پرانی چیز ہو جائے, اس کو کہتے ہیں. یور شرٹ از اولڈر دین مائن. تمہاری جو شرٹ ہے وہ اولڈر ہے, بڑی ہے, پرانی ہے. کس سے؟ میرے سے, یعنی میرے سے زیادہ پرانی ہے. نیکسٹ 93 ہے ایلیسٹ. ایلیسٹ مینس اگلوانا, یعنی آپ کسی سے کوئی بات اگلواتے ہیں, ٹھیک ہے. دا پولیس ایلیسٹڈ دا ٹروتھ. پولیس نے اگلوایا سچ فرام دا کریمنل, مجرم سے, ٹھیک ہے. نیکسٹ از illicit. illicit means ناجائز, something wrong, something you can say کہ
اس میں آپ کوئی پراپر وے یوز نہیں کرتے, کچھ رانگ وے یوز کرتے ہیں, ناجائز. ڈو ناٹ یوز illicit means, کہتا ہے کہ استعمال نہ کرو یا استعمال مت کرو ناجائز ذرائع ٹو پاس دا ایگزامینیشن, امتحان پاس کرنے کے لیے. نیکسٹ 94 از ایلیجیبل. ایلیجیبل یعنی کہ اہل. عامر از ایلیجیبل فار ہز پروموشن. عامر اہل ہے اپنی اس کامیابی کے لیے, ٹھیک ہے, پروگریس کے لیے. آپ عامر نیم ورڈ یوز میں آپ کوئی بھی نیم لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نیم جہاں بھی آ رہا ہو اس کے جگہ آپ کوئی بھی نیم یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ایلیجیبل. ایلیجیبل مینز ناقابل فہم, یعنی جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے. ہز ایلیجیبل اسکرپٹ, اس کی جو کہتا ہے کہ ناقابل فہم, اسکرپٹ مینز رائٹنگ, لکھائی, ٹھیک ہے, کہ اس کی جو ناقابل فہم یا سمجھ میں نہ آنے والی جو لکھائی ہے, ہیز کنفیوزڈ ایوری ون, اس نے کنفیوز کر دیا ہے کس کو, ہر ایک کو, یعنی کہ پریشان کر دیا ہے ہر کسی کو. نیکسٹ ہے 95. 95 مین, اس میں آ رہا ہے آپ کے دو, ایمیننٹ اور ایمیننٹ. ایمیننٹ مینس کہ نمایاں, سم تھنگ پرومیننٹ. مسٹر ناصر از این ایمیننٹ پروفیسر. مسٹر ناصر جو ہے وہ ایک نمایاں پروفیسر ہے. آپ اس مسٹر ناصر کی جگہ یو کین یوز اینی ورڈ. ایمیننٹ, ایمیننٹ مینس کہ ان قریب, سم تھنگ نیئر گوئنگ ٹو بی ہیپن, کچھ ان قریب جیسے ہونے والا ہو, اس کے لیے ہم ایمیننٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. سو وار از ایمیننٹ بٹوین ایران اینڈ امیرکا, کہ جو جنگ ہے وہ ان قریب ہونے والی ہے, کس کے درمیان, ایران اور امریکہ کے درمیان. سو دس از اے سینٹینس, اٹس ناٹ اے پریڈکشن. اس کو یہ مت سمجھ لیے گا کہ میم جو ہے وہ کوئی آپ کو پیشنٹ کوئی کر رہی ہیں, پریڈکشن کر رہی ہے کہ بھائی ایران اور امریکہ کے اندر جنگ ہونے والی ہے. سو اٹس جسٹ اے سینٹینس. سو we have done today 3 questions of from the poem The Hollow Man and important synonyms regarding examination. اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے 5 کیے ہیں pairs of words. So students please اس کو اچھی طرح سے آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے, learn all the slides completely, and if you feel any confusion or query regarding these slides you can ask me question through WhatsApp. So till the next lecture, Allah Hafiz.